بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین و حضرات، آبادی کی کثیر تعداد نظر بد کا شکار ہو جاتی ہے۔ جس کو نظر لگی ہو اس کو معیون کہتے ہیں، اور جس کی نظر لگی ہو اس کو عائن کہتے ہیں۔ نظر بد کے اثر و تاثیر کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعینوا باللہ من العین فإن العین حق، بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ نظر کی شر و نقصان سے اللہ سے مدد مانگو، پس بلا شبہ نظر حق ہے۔ دوسری جگہ حضرت رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ میری امتی میں سے اللہ کی قضاء و قدر کے بعد اکثر لوگ نظر سے مریں گے۔ تیسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، بروایت حضرت جابر اور حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہما۔ نظر آدمی کو قبر اور ہونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید حوالہ جات میں سورہ مومن کی آیت نمبر 57، سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور سورہ قلم کی آیت نمبر 50 ہے، جن کی روشنی میں نظر کا اثر و تاثیر حق اور حقیقت ہے۔ روحانی اعمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقویٰ، پابندی صوم و صلاۃ، رزق حلال، سچ صداقت اور ثناء اور درود پر ہے ناظرین۔ خلوص نیت اور یقین کامل روحانی وظائف و اعمال کی بنیاد ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر نقش مربع اور قرآنی آیات سے نظر بد کا علاج بتایا گیا ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب 20 سال پہلے قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اعمال و وظائف میں اجازت عمل حاصل کرنے، رجال الغیب کو سلام کر کے ان سے مدد طلب کرنے، حصار، صرف عمار اور پرہیز کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئی بٹن پر کلک کر کے چینل اور متعلقہ پلے لسٹ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور پرماننٹ علاج کے لیے کمنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نظر بد کے علاج کے لیے نقش مربع لکھنے کا طریقہ اور اس کا طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے یہ جناب، یہ نقش جو ہے نا آپ کے سامنے ہے ناظرین۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے جو بھی درود شریف لکھنی ہے، جو بھی آیات کریمہ آپ نے لکھنی ہے، اس پر اعراب یا زیر زبر آپ نے نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے عالم ارواح کے لیے لکھنا ہے۔ عالم ارواح کو زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے، تاہم کلمات، الفاظ اور حروف مکمل اور کمپلیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو نا آپ نے سب سے پہلے جو نا آپ نے باوضو اور طہارت کمرے میں خوشبو کی دونی دیں، مٹرملن اگربتی ہو، عود ہو، عنبر ہو، لبان ہو، جو بھی ہو، یا آپ نے آپ کو سادی عطر لگائیں۔ ایک سفید کاغذ لے لیں، باوضو اور طہارت 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس سفید کاغذ پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو نا آپ نے بلیک کلر کا کام شروع کرنا ہے۔ بلیک کلر کے کام میں ایک درود شریف ہے، ایک 16 خانوں کا یہ نقش مربع ہے، یہ بنانا ہے۔ اس کے بعد گرین کلر کا کرنا ہے۔ گرین میں جو نا یہ 4 مقرب فرشتے ہیں، ان کے نام لکھنے ہیں، جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، ٹھیک ہے؟
یہ جو مختلف 4 کلر میں نے دیے، 4 کلر میں آپ نے نہیں بنانا، آپ نے صرف سارا ایک ہی کلر میں لکھنا ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ ختم ہو گیا، تیسرے مرحلے میں جناب بلو کلر کا آپ نے پر کرنا ہے۔ بلو کلر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ہے 786۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ لکھنی ہے۔ یہ آیت کریمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھ کر بھی سناتا ہوں کہ یہ کس صورت میں ہے، اسی آیت کی ترتیب سے لکھنی ہے، نقش کی کوئی ترتیب یہاں نہیں ہے، یہ دیکھیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے جو آیات کریمہ ہے، یہ آپ نے اس کے نیچے یہ آیت کریمہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور سناتا ہوں پڑھ کر، اور کہ آپ کہاں پہ ہے قرآن مجید میں، کس صورت میں ہے، اور پڑھ کر سناتا ہوں میں۔ اس کے بعد نیچے اپنا مقصد لکھیں گے کہ یا رب یا اللہ، مجھے نظر بد کے اثرات، نظر بد کی بیماریوں اور الجھنوں اور بد اثرات سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے مجھے خلاص، نجات اور رہائی اور شفا ہو، یا فلان بن فلان کو شفا ہو، نجات و خلاصی ہو نظر بد کے اثرات اور الجھنوں اور بیماریوں سے، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو بچی ہو، اس کا نام لکھیں یا اپنا نام اپنے لیے بتائیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود شریف لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جب مکمل ہو جاتا ہے، آپ نے اس کو خوشبو کی دونی دینی ہے، میٹروملن اگربتی ہو، عود ہو، عنبر ہو، گلاب ہو، جو بھی ہو، اس کی دونی دینی ہے۔ دونی دینے کے بعد آپ نے 7 یا 11 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ کر اس پر آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد آپ نے جو نا پلاسٹک میں اس کو بنانا ہے، چھوٹا سا ٹیب لگانا ہے، ٹائٹ کر کے اس کو موم جامہ کرنا ہے۔ موم جامہ جو نا حکیم کی دکان سے زرد موم لائیں گے تعویذ کو موم جامہ کرنے کے لیے، تاکہ واش روم جانے میں کوئی حرج نہ ہو۔ اس کو موم کو جو نا چولہے میں جو نا چولہے پر جو نا آپ نے گرم کرنا ہے، وہ پگھل جاتا ہے، اس کو انگلی سے یا چھری سے کور سا چڑھائیں گے۔ کور چڑھانے کے بعد آپ نے چمڑے میں کرنا ہے یا 3 تہ کپڑے میں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں یہ آیات کریمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آیات کریمہ کہاں پہ ہے، وہ کون سی ہے، کس نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نقش کی آیات کریمہ ہے۔ نقش کی آیت کریمہ ہے یہ سورہ احزاب آیت نمبر 25 ہے، اس کو نقش میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ یہ نقش میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ترتیب سے آیت کریمہ کی ترتیب سے لکھنا ہے، نقش کی وہاں پہ کوئی ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کے نیچے ہے یہ آیات کریمہ ہے، یہ دیکھیں یہ کہاں پہ ہے، یہ آیت کریمہ سورہ انبیاء آیت نمبر 18، سورہ ملک آیت نمبر 3، سورہ مائدہ آیت نمبر 64، یہ آیات کریمہ ہے۔ آپ نے اس کے نقش کے نیچے آپ نے یہ لکھنی ہے۔ ان سب آیات کریمہ اور درود میں زیر زبر اور اعراب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف شد لکھنا ہے، شد، یہ دیکھو شد آئی ہے، اور کڑی زبر لکھنی ہے۔ کڑی زبر جہاں بھی ہو، اگر ہو تو لکھ دو، نہیں ہے نہیں ہے۔ ایک یہ شد بھی جو ہے نا 3-4 جگہوں میں، باقی زیادہ نہیں ہے، یہ دیکھیں شد آئی ہے۔ شد کے ساتھ کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش، کوئی وغیرہ آپ نے نہیں لکھنا، جنگ اور جزم، صرف جو نا کڑی زبر اور شد لکھنا ہے، باقی کوئی اعراب نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے لکھ کر آپ نے، میں نے آپ کو سمجھایا کہ موم جامہ کر کے اس کو فولڈ کر کے بچہ یا بچی، مرد یا عورت جو بھی ہو، گلے میں یا بازو پر یا سینے کی طرف جو جیب ہے وہاں پہ، جیب میں بھی رکھ سکتا ہے، 3 تہ کپڑے میں کرو یا چمڑے میں کرو، بازو پر بھی باندھ سکتا ہے اور گلے میں بھی، ٹھیک ہے جناب۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔